اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اللہ سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے، اللہ کریم 155 نمبر آیت، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا، تم کو آزمایا جائے گا، تمہارا نقصان کر کے بھی تم کو آزمایا جائے گا، تم کو فائدہ دے کر بھی تم کو آزمایا جائے گا، تمہاری جانوں سے بھی آزمایا جائے گا، تمہارے مالوں سے بھی آزمایا جائے گا، تمہیں تمہارے نفسوں سے بھی آزمایا جائے گا، دولت دے کر بھی آزمایا جائے گا، دولت لے کر بھی آزمایا جائے گا۔ تم پر اتنی مصیبتیں مسلط کی جائیں گی، تم کو آزمایا جائے گا۔ اگر تم نے اس آزمائش میں، اس مصیبت میں صبر کیا تو تمہارے لیے جنت میں بہت بڑی بڑی سلطنتیں ہوں گی، حوریں ہوں گی، بہترین مشروب ہوں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 155 میں کہ تم کو ہر وقت آزمایا جائے گا، جب تک جتنے دن تم دنیا میں ہو تم کو آزمایا جائے گا۔ اے غافل انسان، تو کیا سوچتا ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے، کوٹھیاں، بنگلے، کار، گاڑیاں، موبائل، نوکر چاکر، سفید کپڑے، اچھے گھر، اتنی عزائش ٹھاٹ باٹ تجھے کس نے دی ہے؟ اس نے دی ہے نا جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کیا ہوا ہے، اس نے دی ہے نا جس نے تجھے دو قسم کے گندے پانی سے سفید اور لال کو ملا کر تم کو اس قطرے سے بنایا، کو پیدا کیا، تم کو اللہ دنیا میں لایا، وہی اللہ تم کو آزمائے گا سب کچھ دے کر، تمہاری آزمائش ہوگی۔ تم کیا سوچتا ہے کہ تمہاری آزمائش نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں بھیجا کس لیے؟ تم دنیا میں کرنے کیا آئے ہو؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ کس لیے پیدا کیا ہے؟ تاکہ یہ میری عبادت کریں، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ تم مقصد ہی بھول گئے۔ تم پڑ گئے دنیا میں، تمہیں دنیا پسند آ گئی، آخرت کو بھول گئے، اس اپنے رب کے پاس کیا لے کر جاؤ گے؟ سوچا ہے کبھی غور کیا ہے کہ جس رب نے اتنا کچھ دیا ہے کیا وہ آزمائے گا نہیں؟ جو دینے والی ذات ہے وہ لینے والی ذات نہیں؟ کیا وہ ایسے تجھے ڈھیلا چھوڑ دے گا؟ تیرے سے پہلے کتنے بڑے بڑے سکندر اعظم، فرعون، حامان، شداد، نمرود، قارون، کتنے بڑے بڑے آئے ہیں، کیا سب کچھ وہ ساتھ لے گئے ہیں؟ کیا ان کی آزمائش نہیں ہوئی؟ سب کی آزمائش ہوتی ہے، مومن کی بھی آزمائش ہوتی ہے، اور مرتد کی بھی آزمائش ہوتی ہے، کافر کی بھی آزمائش ہوتی ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے، جو دیندار ہوتا ہے، اس کی آزمائش اللہ زیادہ فرماتا ہے۔ خاص کر یہ جو آیت مبارک ہے، یہ ان کے لیے اللہ نے اتاری ہے جنہوں نے اپنی زندگی دین پہ گزار دی۔ یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے خاص کر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جنہوں نے اپنی زندگی دین پر گزار دی، دین کی تبلیغ کرتے ہوئے گزار دی، قرآن کی تبلیغ کی، حدیث کی تبلیغ کی، ائمہ کرام کی تبلیغ کی، اور اللہ نے انہی لوگوں کی زیادہ آزمائش لی ہے۔ اللہ نے انہی لوگوں کو زیادہ آزمایا ہے جو دین پر چلتے ہیں نا، زیادہ آزمائشیں ان کی ہوتی ہیں، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ان کی ہی آزمائش زیادہ ہوتی ہے، جو دین پر چلتے ہیں ان کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے، ان کو زیادہ آزمایا جاتا ہے، اور اللہ ان کا امتحان زیادہ لیتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس پر مصیبتیں بھی زیادہ آتی ہیں، لیکن اللہ نے اس کے لیے انعام بھی رکھا ہوا ہے کہ تم اس پر صبر کرنا، میری آزمائش پر، میرے مصیبتوں پر، اور تمہارے لیے جنت میں میرے پاس بہت بڑی سلطنت ہے، تم اس کے وارث ہوگے، حوریں ہوں گی، بہترین مشروب ہوگا، سلطنتیں ہوں گی بڑی بڑی، بے شمار تمہارے نوکر چاکر ہوں گے، غلام ہوں گے تمہارے۔ اگر تم اسی آزمائش پر رہے اور دین پر ٹکے رہے، اور دین اور ایمان کی حالت میں تم فوت ہوئے، واپس اپنی بقا کی طرف چلے گئے، تو اور ان کی ہی آزمائش اللہ تعالیٰ زیادہ لیتا ہے۔ اب سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 201 پر چلتے ہیں۔ اللہ اس میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
اب یہ ایسی قیمتی آیت ہے، ایسی بڑی دعا ہے کہ اس دعا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم جب اللہ کے گھر کی زیارت کرو تو یہ دعا پڑھو، حج کرو یا عمرہ کرو کہ اللہ پاک مجھے دنیا اور آخرت میں خیر عطا فرما اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے، تفسیر تو بہت بڑی ہے اس آیت مبارکہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ سے سبق لو، اس سے سیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے رسول ان سے کہہ دو جو گمراہ ہو جاتے ہیں، جو بھول جاتے ہیں، جو سیدھا رستہ بھول جاتے ہیں، تو ان کو یہ بھی بتا دو کہ مجھ سے مانگیں، میرے گھر آ کر مجھ سے طلب کریں، میں دنیا میں بھی خیر دوں گا، آخرت میں بھی خیر دوں گا۔ اگر وہ مجھ سے مانگیں گے سچے دل سے تو میں ان کو جہنم کے عذاب سے نجات دے دوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، ظاہراً گناہ کرتے ہیں، پوشیدہ گناہ کرتے ہیں، باطنی گناہ کرتے ہیں، کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے ہمیں پھر بھی ریلیف دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کھل کر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایتیں بیان فرمائی ہیں کہ او مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں دینے والا ہوں، میں معاف کر دوں گا تم، لیکن وعدہ کرو گے کہ پھر سے جو گناہ کیا ہے وہ نہیں کرو گے۔ اگر وہ پھر سے گناہ کرو گے، توبہ مانگو گے، پھر سے گناہ کرو گے، پھر سے توبہ مانگو گے، پھر سے گناہ کرو گے، پھر سے توبہ، پھر تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ذاکر قاری اہل بیت لطیف۔